آج ہم بات کرنے والے ہیں اس موضوع پر جو اس وقت ہر پاکستانی کے دل و دماغ میں گھوم رہا ہے۔ یہ ہے 2026-27 کا وفاقی بجٹ جو کہ 5 جون کو پیش ہونے والا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی بہت سی تجاویز، افواہیں، تجزیے اور قیاس آرائیاں سامنے آ چکے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل عمر فاروق آفیشل۔ آپ سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پہ یہ چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ ناظرین، آپ ہمیں ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک اور واٹس ایپ پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آئیے آج ایک مکمل اور تفصیلی جائزہ لیتے ہیں کہ بجٹ 2026-27 ریلیف، مہنگائی، ٹیکس یا عوام کے لیے کیا کچھ لائے گا۔ تنخواہوں کا اضافہ، سبسڈی اور ترقیاتی کاموں کا منظرنامہ کیا ہوگا۔ ناظرین، پاکستان کا وفاقی بجٹ ہمیشہ ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف حکومت کی ترجیحات بتاتا ہے بلکہ اگلے ایک سال آپ کی جیب، مارکیٹ، نوکری اور کاروبار پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ رواں سال بجٹ خاص طور پر اہم ہے کیونکہ IMF کے پروگرام، بیرونی قرضوں کا بوجھ، مہنگائی اور معاشی استحکام کے درمیان حکومت ایک تنگ راستے پر چل رہی ہے۔ بجٹ کا حجم اور مجموعی تصویر ہے کہ 17.1 ٹریلین روپے کے لگ بھگ رکھنے کی تجویز ہے۔ کچھ تخمینوں میں 17.6 سے 18 ٹریلین تک بھی جا سکتا ہے۔ پچھلے سالوں کے مقابلے میں یہ ایک معتدل اضافہ ہے، لیکن اس میں بڑا حصہ قرضوں کی ادائیگی یعنی ڈیٹ سروسنگ کا ہے۔ تقریباً 7.824 ٹریلین روپے یعنی بجٹ کا تقریباً آدھا حصہ پرانے قرضوں کے سود پر چلا جائے گا۔ دفاع کے لیے 2.665 ٹریلین رکھنے کی تجویز ہے جو قومی سلامتی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب رہ جاتا ہے PSDP۔ وفاقی وزارت منصوبہ بندی نے ترقیاتی بجٹ میں 2.9 ٹریلین کا مطالبہ کیا تھا، لیکن مالی پابندیوں کی وجہ سے یہ 1.1 سے 1.126 ٹریلین کے قریب رکھا جا سکتا ہے۔ یعنی ترقیاتی کاموں میں اضافہ تو دور، پچھلے سال کے مقابلے میں دباؤ ہے۔ سڑکیں، ڈیم، ہسپتال، سکول، یہ سب محدود فنڈ میں سمیٹنے پڑیں گے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ پھر ترقی کہاں سے آئے گی؟ اگر ترقیاتی بجٹ کم ہوا تو روزگار، انفراسٹرکچر اور معاشی سرگرمیاں متاثر ہوں گی۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ صوبائی بجٹس اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے کام چلایا جائے گا، لیکن ماضی کا تجربہ بتاتا ہے کہ اکثر PSDP کٹوتیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے معاشی ہدف اور مہنگائی کے حوالے سے حکومت کا ہدف یہ ہے کہ GDP کا 1.4% ہونا چاہیے۔ اوسط مہنگائی 8.4% رکھنے کا ٹارگٹ ہے، جبکہ رواں سال مہنگائی 10 سے 11% کے قریب رہی ہے، خاص طور پر توانائی کی قیمتوں کی وجہ سے۔ لیکن اب اہم سوال ہے کہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات ممکن ہیں۔ بجٹ میں بڑی سبسڈیز کم کرنے کا امکان ہے، خاص طور پر بجلی اور گیس پر۔ پیٹرولیم لیوی کا 1.727 ٹریلین رکھا گیا ہے، جو ماضی سے زیادہ ہے۔ یعنی پیٹرول، ڈیزل کی قیمتیں مستحکم رکھنے کے لیے بھی دباؤ رہے گا۔ نئے ٹیکسز یا ریکوری کے نام پر اضافی چارجز بھی لگ سکتے ہیں۔ ناظرین، FBR کا ٹیکس ٹارگٹ 15.267 ٹریلین ہے، جو بہت ضرورتمندانہ ہے۔ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے حوالے سے انفورسمنٹ اور کچھ نئے میئرز بھی آ سکتے ہیں۔ کچھ تجاویز میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس ریٹ میں ہلکا ریلیف، جیسے کم آمدنی والوں پر ریلیف کا ذکر ہے، لیکن ناظرین مجموعی طور پر ٹیکس کے نام پر نئی ریکوری ہی زیادہ نظر آ رہی ہے۔ تاجر، ریئل اسٹیٹ اور دیگر شعبوں میں فکس ٹیکس اسکیمیں آ سکتی ہیں۔ عوام کے لیے براہ راست ریلیف کم اور بالواسطہ بوجھ زیادہ ہے۔ اور ناظرین، ایک بہت بڑا سوال ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہے یا نہیں، اور اگر اضافہ ہے
तो फिर कितना है? ये सबसे ज्यादा बहस का मौजू है। सरकारी मुलाजमीन 100% इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से 7 से 10% इजाफे की तजावीज़ है। पेंशन भी इसी तनासब से बढ़ने की तवक्को की जा रही है। IMF से मुशावरत के बाद ही हतमी फैसला होगा। अलावा अजीम कंट्रीब्यूशन अलाउंस, डिस्पैरिटी अलाउंस और कुछ एडहाक अलाउंसेस भी जम करने का इम्कान है। नाज़रीन, हकीकत यह है कि महंगाई ने मुलाजमीन की कुव्वत खरीद को कम कर दिया है। 10% इजाफा भी काफी नहीं लगता, लेकिन खजाले की हालत को देखते हुए यही बज़ाहिर मुमकिन नजर आ रहा है। अलबत्ता आला अफसरान या मखसूस शोबों में ज्यादा इजाफा हो सकता है, जो कि आगे चल के तनाज़े का बायस भी बन सकता है। नाज़रीन, अगर सार्फिन के लिए सब्सिडी के मसले का जायजा लें तो सब्सिडी का बोझ कम करने की तजावीज़ है। तवानाई में सबसे ज्यादा सब्सिडी कम होने का इम्कान है। BISP यानी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा मुमकिन है। पिछले साल 21% इजाफा हुआ। किसानों, तलबा और गरीब तबके के लिए कुछ टारगेटेड सब्सिडी जारी रखी जा सकती है, लेकिन आम सार्फिन के लिए बिजली, गैस और पेट्रोल पर रिलीफ महदूद रहने का इम्कान है। नाज़रीन, इस बजट के मजीद अहम एंगल्स हैं जिनमें IMF का असर बड़ा इंपॉर्टेंट है। बजट IMF के साथ हम आहंग होगा। प्राइमरी का हदफ बजट फंड्स की बचत, नॉन टैक्स GDP सरप्लस पूल में इजाफा, प्राइवेटाइजेशन और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर जोर दिया जाएगा। नाज़रीन, अगर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो IT, ग्रीन टैक्स, EV सब्सिडी जैसे शोबों में कुछ मुस्बत इकदाम हो सकते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर हाई टैक्स रेट्स बिजनेस को मुतासर कर सकते हैं। बैरूनी अवामल जैसे मशरक़ वस्ता की सूरत हाल, तेल की कीमतें, डॉलर का रेट, ये सब बजट को मुतासर करेंगे। नाज़रीन, हमारा तज्जिया ये है कि ये बजट इस्तेहकाम पर मबनी होगा, बड़ा रिलीफ नहीं होगा। हुकूमत कर्जों और दिफा का बोझ उठाने के बाद तरक्की और अवामी रिलीफ के लिए बहुत कम जगह रखती है। अगर टैक्स इकट्ठा करने में कामयाबी हुई तो अगला साल बेहतर हो सकता है, वरना महंगाई का नया दौर शुरू हो सकता है। नाज़रीन, बजट 5 जून को पेश होगा। इसके बाद मैं इंशाल्लाह तफसीली जायजा लेकर दोबारा आपकी खिदमत में इस ज़मीन में पेश करूंगा। नाज़रीन, आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या आपको तनख्वाहों में 10% इजाफा काफ़ी लगता है? महंगाई कंट्रोल होगी या टैक्स की नई लहर आएगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच जाए। आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अहबाब के साथ शेयर करें ताकि बजट के हवाले से हम ये आगही ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक पहुंचा सकें। तो नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।